اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ دکھائی جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھڑ سے جدا کیا جانا تھا۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صفت کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا ہے، اور بات مختصر یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے جیسا بنایا، روح زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت والے دن تک اللہ نہ ایسی صفات کسی شخص کے اندر رکھے گا، کسی انسان کے اندر نہ ایسی صفات اللہ نے رکھی ہیں نہ اللہ رکھے گا۔ ایسی صفات کے مالک ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی تو اس جہان کے سردار ہیں، اور یہ سرداری اس روح زمین پر نہیں بلکہ ہمارے نبی کی سرداری تو قیامت والے دن بھی ہوگی۔ یہاں پر کسی کو سردار بنایا جاتا ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، قلیل وقت اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے جو سرداری دی ہے اس سرداری کو اللہ اس جہان میں بھی باقی قیامت تک رکھے گا، اور دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی اللہ کل قیامت والے دن بھی اس سرداری کو برقرار رکھے گا۔ یہ ایسی سرداری اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی ہے۔ ہمارے نبی کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، ہمارے نبی کی صفات لامحدود ہیں، ہمارے نبی کے ہر عمل نور ہے، ہمارے نبی کا بولنا نور ہے، ہمارے نبی کا سننا نور ہے، ہمارے نبی کا دیکھنا نور ہے، ہمارے نبی کا پکڑنا نور ہے، ہمارے نبی کا چلنا نور ہے، ہمارے نبی کا گھر میں داخل ہونا نور ہے، ہمارے نبی کا گھر سے نکلنا نور ہے، ہمارے نبی کا کھانا کھانا نور ہے، ہمارے نبی کا پانی پینا نور ہے۔ یعنی سارے نور کو اکٹھا کیا جائے تو ہمارے نبی کے اندر ملتا ہے۔ ساری صفات، ہر صفات برکت والی، ہر عمل برکت والا، ہر طریقہ برکت والا، اور ہر چیز اللہ نے ہمارے نبی کے اندر ایسی بنائی کہ اس کے اندر عیب نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ جل شانہ نے زمین کو بنایا۔ اللہ فرماتا ہے تم آسمان کا احاطہ کرو، میرے بندو دیکھو تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی ذات کی کرامت ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے ان چیزوں کو بنایا۔ اتنے ہزار سال گزر گئے، آج تک بھی چیزیں ایسی کی ایسی ہیں۔ جیسے ہم بچے تھے ہم دیکھ رہے تھے، آج جوان ہو کے بوڑھے ہو گئے، کوئی چیز کوئی عیب آسمان میں نظر نہیں آ رہا۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی کی ذات کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، بے عیب ذات۔ ان کے اندر کوئی بھی اللہ جل شانہ نے خامی نہیں معاذ اللہ رکھی، کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو لوگ ناپسند کریں، بلکہ کیا ہمارے نبی کی شان ہے۔ ہمارے نبی کو لوگ نبوت سے پہلے کہتے تھے کہ ہم نے آپ جیسا نیک آدمی، آپ جیسا صفات والا آدمی، آپ جیسا سچا آدمی ہم نے روح زمین پہ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرست تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی کو کیا کہتے تھے؟ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ اتنے بڑے امانت دار ہیں، ہم نے آپ کی طرح کا امین اور امانت دار روح زمین پر کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو
پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے لوگوں سے کہنے لگے، لوگوں میری قریب آ کے بات سنو۔ تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے معتبر ترین لوگوں میں سے تھے۔ تو فرمانے لگے، لوگوں میں اگر تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تم سب کو مار دے گا، میری بات کو مانو گے؟ تو سارے مکہ کے لوگ کہنے لگے، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم سارے لوگ اس کلمے کو پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلا پتھر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلا پتھر ان کے چچا ابو لہب نے مارا، اور ہمارے نبی اس بات سے بڑے غمگین ہوئے تھے۔ ہمارے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ میرے چچا نے مجھے پہلا پتھر مارا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت قرآن اتارا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جاؤ اعلان کر کے آؤ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ جائیں اس ابو لہب کے ہاتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹھے ہیں، ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے ہیں، جنہوں نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی پہلی تکلیف تھی جو امت کے لیے ہمارے نبی نے اٹھائی۔ سب سے پہلا پتھر اپنے چچا نے اٹھا کے مارا۔ اللہ نے ہمارے نبی کی شان میں پھر قرآن کو اتارا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، آپ اس بات کو اپنے دل پہ نہ لیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کا کوئی نہیں۔ اور یہ کسی عام آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ عام آدمی کو پتھر نہیں لگا، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ہمارے اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے آپ جیسا حسین، آپ جیسا با اخلاق، آپ جیسا کردار والا شخص نہ پہلے بنایا ہے نہ بعد میں بنائیں گے، ساری صفات کے مالک۔ اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے اللہ نے فرمایا اگر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس روح زمین کے نظام کو ہی کھڑا نہ کرتے، اس کو ہی ہم نہ بناتے۔ یہ بھی آپ کی وجہ سے ہے، یہ بھی آپ کی برکت سے ہے۔ اگر ہم نے آپ کو اس روح زمین پہ بھیجنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کے لیے ایسے زمین کو نہ بچھاتے، ایسے آسمان کو بلند نہ کرتے۔ اور چہرہ کون سا ہے؟ یہ وہ مکھڑا ہے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ ہمارے نبی کے ہر صفات کی اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کے سونے مکھڑے کی قسم، سونی صورت کی قسم، سونے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، ہمیں آپ کی پیاری زلفوں کی قسم۔ یہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اور ہمارے نبی کو اللہ جل شانہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک،
اے میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کے سینے کی قسم، ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ کے شہر کی قسم، شہر کی قسم، اللہ نے شہر کی قسم اٹھائی، میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ کے شہر کی قسم ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا یاسین، اے میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ کے خوبصورت دانتوں کی قسم، اور ہمارے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، ہمیں آپ کی اوڑی ہوئی چادر کی قسم، جو آپ نے چادر لی ہوئی ہے نا، ہمارے نبی فرما رہے ہیں، ہمارے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں ہمیں آپ کی چادر کی قسم، ہم اس ذات کے امتی ہیں، ہم اس ذات کے پیروکار ہیں، ہم اس ذات کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم اس ذات کو اپنا سب سے زیادہ جو ہے وہ درد مند سمجھنے والے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہمارے لیے جتنی ہمارا نبی ہمارے لیے اٹھا کے گیا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہمارے نبی نے طائف میں ہمارے لیے پتھر کھائے، لہو لہان جوتے ہو گئے، طائف والوں کے پاس ہمارے نبی کیوں گئے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے گئے تھے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ لوگ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ہمارے نبی نے طائف کے سرداروں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ آگے سے طائف والے کہنے لگے معاذ اللہ کہ اللہ کو اور کوئی نہ ملا تھا کہ تجھ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا، کیا اللہ کے فرشتے نہیں تھے؟ اللہ فرشتوں کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ تو ہمارے جیسا معاذ اللہ کہتے تھے انسان ہے، تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ بات ماننا نہ ماننا یہ تو الگ بات تھی، جب ہمارے نبی طائف سے نکلے تو ان لوگوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے، ہمارے نبی کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ جب پتھر لگے نا انہوں نے مارنے شروع کیے، ہمارے نبی تھوڑا سا پہلے آہستہ چل رہے تھے، پھر تیز چلنا شروع کر دیا۔ تیز اس وجہ سے نہیں چلے کہ پتھر لگنے سے تکلیف ہو رہی تھی، پتھروں سے بچنے کے لیے تیز چل رہے ہیں۔ ایک نبی کے اندر اللہ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت رکھی ہوتی ہے، نبی تو اتنی طاقت والا ہوتا ہے، 40 جنتی مردوں کی طاقت ایک نبی کے اندر ہوتی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ پتھر برداشت نہیں کر پائے اس لیے دوڑنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ اس لیے دوڑے کہ کہیں میرا خون طائف کی سرزمین پر گرے اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمارے نبی دیکھیں، جو طائف میں پتھر کھا کے بھی ان کی فکر کرنے والا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑ رہے تھے، فرشتے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں حکم دیجئے ہم طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے سرما بنا دیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا، یہاں تک کہ ہمارے نبی پتھر لگنے کی وجہ سے نڈھال ہوئے اور بے ہوش ہو کے گر گئے، جوتے لہو لہان۔ اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ 2 جہانوں کا سردار ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ جل شانہ نے جن کو سب سے اونچا مقام دیا، سب سے اونچا مرتبہ دیا، ایسی عزت دی
کہ روح زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایسی عزت نہ مل سکے گی، ایسا مقام نہ مل سکے گا، ایسا عہدہ نہ مل سکے گا جو ہمارے نبی کو اللہ نے دیا۔ بے ہوش ہوئے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ایک غلام تھے یہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھایا۔ سبحان اللہ، کیا ذات ہے اور کیا ان کندھوں کی قسمت ہے جن کندھوں پہ ہمارے نبی کو زید بن حارثہ نے اٹھایا۔ اور ایک باغ تھا کھجوروں کا، انگوروں کا، ہمارے نبی کو وہاں زید بن حارثہ نے اس باغ کے درخت کے سائے کے نیچے ہمارے نبی کو لٹایا، اور وہ باغ ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی کا تھا، اور وہ بھی تکلیفیں پہنچانے میں نا ہمارے نبی کے خلاف ہی تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ طائف والوں نے میرے بھائی کا کیا حال کر دیا ہے، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور انہوں نے اپنے غلام کو بلا کے انگور اپنے ہاتھوں سے توڑے اور پلیٹ میں رکھ کے کہا، وہ جو شخص ہے نا، وہ جو لیٹا پڑا ہے، اس کو جا کے دینا، اس کو کہنا کہ مجھے نہ دیکھے، میری رشتہ داری کا واسطہ اس کو قبول کر لے۔ تو وہ گئے، ہمارے نبی بے ہوش تھے، ہمارے نبی اٹھے، ہوش آیا تو فرمانے لگے، اے میرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا، اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے جن کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر رکھا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرے جو ہے مجھے تو نے کس مقام پہ فائز کیا ہوا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کیا ہے جنہیں میری شان کا پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں میرے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کے دکھ کو دیکھ کے کفار کا بھی دل پگھل گیا، اور انگور سجا کے ہمارے نبی کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ کتنے زخمی ہوں گے ہمارے نبی، کتنا خون نکلا ہوگا ہمارے نبی کا، کس حال میں ہمارے نبی ہوں گے کہ ایک کافر بھی اور ہمارے نبی کو نہ ماننے والا بھی انگور سجا کے کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دینا کہ تجھے دوستی ہماری رشتہ داری کا واسطہ میرے انگوروں کو رد نہ کرنا۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ وہ نبی ہے جس کی ہم امتی ہیں، جس کی ہم نام لیوا ہیں۔ یہ ہمارے لیے انہوں نے پتھر کھائے ہیں، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا نا، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ مجھے اللہ سے یہ امید ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لیٹے ہوئے تھے، تو تکلیف تھی کوئی، اس کی وجہ سے آہ نکلی، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کا درد۔ میں بیٹی غم نہ کر، جس دین کے لیے میں تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، بیٹی میری غم نہ کر۔ بیٹیوں سے تو باپ کے دکھ برداشت نہیں نہ ہوتے، بیٹیاں تو نہیں برداشت کر سکتی، اور وہ پھر باپ بھی عام باپ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور بیٹی بھی
جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، جب یہ تکلیف کی وجہ سے حضرت فاطمہ نے کہا نا کہ میرے ابا کی تکلیف، ہمارے نبی نے فرمایا کہ بیٹی غم نہ کر، ان قریب اللہ ہمارے لیے آسانیوں والے معاملے کر دے گا۔ ایک دن آنے والا ہے یہ ساری تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ پیغام امت کو تھا کہ موت پہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے نبی نے اس دین کے لیے اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے جسم کی قربانی دی۔ ہمارے نبی نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، اللہ میری اولاد کا رزق تنگ کر دے اور میری امت پہ رزق کی وسعت کر دے، میری امت پہ رزق کو کھول دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے۔ پھر وہ حال ہوا ہمارے نبی کے گھر کا۔ ہمارے نبی کے گھر کا کیا حال تھا؟ ہمارے نبی سفر کے لیے جا رہے تھے، اونٹنی پہ سوار ہوئے، صحابہ کا قافلہ بھی ساتھ ہے۔ ہمارے نبی سفر کے لیے روانہ ہونے لگے، خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ رونے والے بچے کوئی عام بچے نہیں تھے، وہ بچے وہ تھے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ عام ہستیاں نہیں تھیں، ہمارے نبی کو یہ بڑے پیارے تھے۔ ہمارے نبی ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کے رونے کی آواز آئی گھر سے۔ ہمارے نبی صحابہ کے مجمع کو چھوڑ کے گھر میں گئے، فرمایا بیٹی فاطمہ میرے بچوں کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتے ہیں میں محمد کا دل دکھتا ہے، ان کو رونے نہ دیا کر۔ ہمارے نبی اونٹنی سے اتر کے دوڑ کے خیمے کی طرف گئے، دیکھا کہ حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ میں بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیٹی نے آگے سے کہا ابا جان یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے حسن پکڑاؤ۔ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حسن کے منہ میں ڈالی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چوسنا شروع کی۔ اللہ نے کوئی ایسی چیز اندر سے مٹھاس والی نکالی، حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے حسین پکڑاؤ، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی اندر بھی یہ زبان ڈالی اور ان کا بھی پیٹ بھر گیا۔ یہ ہمارے نبی کے گھر کے حالات ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے نبی کہیں بیٹھے ہوئے تھے، پیغام ملا بیٹی فاطمہ بیمار ہے، بیٹی فاطمہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کا پتہ لینے چلے گئے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی نے یہ دعا اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگی، بلکہ اپنی اولاد کے لیے کہا اللہ میری اولاد کا رزق تنگ کر دے۔ کون اپنی اولاد کے لیے اتنی تکلیفیں مانگتا ہے؟ کون اپنی اولاد کے لیے دکھ مانگتا ہے؟ کون اپنی اولاد؟ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے ہم جب دنیا سے جائیں ہماری 7 پیڑھیاں بیٹھ کے کھائیں، اور یہ 2 جہانوں کا سردار ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور سارے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے کے اللہ نے بھیجا۔ میں میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اب حکم کیجئے، ہم آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ آپ حکم کیجئے، آپ بتائیے آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں اس بات میں خوش ہوں ایک وقت کھانا کھاؤں، ایک وقت بھوکا رہوں۔ اور اپنی اولاد کے تو دکھ کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اب اپنی بیٹی فاطمہ کا پتہ لینے جا رہے ہیں، 7 عرب کا سردار عمران بھی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بیٹی نے اندر سے پوچھا کون؟
بیٹی میں تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی پردہ کر لے، پردہ کر لے، میرے ساتھ عرب کا سردار عمران بھی ہے۔ اے بیٹی مجھے پتہ چلا ہے کہ تو بیمار ہے، میں تیرا پتہ لینے آیا ہوں۔ تو آگے سے بیٹی نے جواب دیا، اور بیٹی بھی کس کی ہے؟ دو جہانوں کے سردار کی، امام الانبیاء کی، اور عام نہیں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، عام ہستی نہیں ہے۔ آگے سے جواز آیا، آگے سے جواب اپنے باپ کو دے رہی ہے، ابا جان میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے میں اپنے آپ کو چھپا سکوں، میرے پاس اتنا کپڑا۔ ہمارے نبی نے اپنے موڈے کی چادر اتار کے دی، بیٹی پردہ کر لے۔ جب اندر داخل ہوئے نا ہمارے نبی، تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی، میں ابا پہلے ہمارے گھر کے اندر صرف بھوک تھی، اب تو بیماری بھی ہمارے گھر کے اندر آ گئی ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ ساری تکلیفیں دیکھنا اور سارے دکھ دیکھنا، پھر بھی اپنی امت کو نہ بھولنا، پھر بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا، پھر بھی اپنی امت کے لیے مانگنا۔ ہمارے نبی کے وصال کا وقت قریب آیا، جب ہمارے نبی دنیا سے جانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آئے۔ عام طور پر اللہ جس کو بھی دنیا سے لے جانا چاہتا ہے، اللہ صرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جس کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام، اور وہ جاتا ہے اور جا کے اللہ کے حکم سے جس کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہو اس کو لے جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے دستور بدل دیا، یہاں اللہ نے قانون بدل دیا، یہاں اللہ نے اپنے نبی کی شان کو ظاہر کرنا تھا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا، اور اللہ نے پیچھے سے یہ اس بات کو کہہ کے بھیجا کہ جبرائیل پہلے جا کے میرے نبی سے اجازت لینا، میرے نبی سے اجازت لینا، اس کے بعد میرے نبی کے گھر میں داخل ہونا، اس کے بعد اسرائیل کو کہنا کہ میرے نبی کے گھر میں داخل ہو۔ ہمارے نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باہر اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ کو لے کے جانے کے لیے آئے ہیں، اوپر آپ کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کے لے کے آنا، بن پوچھے نہ لانا، اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، اگر آنا چاہیں تو لے کے آنا۔ لیکن ساتھ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ان کو بتا دینا اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ان کو یہ بات بھی بتا دینا، جبرائیل میرے نبی کو یہ بھی بات بتا دینا اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو اجازت دی اندر آنے کی۔ اسرائیل علیہ السلام داخل ہوئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی فرمانے لگے آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، نہ آپ سے پہلے کسی کو کیا ہے نہ آپ کے بعد کسی کو کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں جانے کے لیے تیار ہوں، ایک بات اللہ سے پوچھ کے آ، ایک بات پوچھ کے آ، میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حالانکہ یہ ایک موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے جانے کے بعد میرے حسن کا کیا ہوگا، میرے حسین کا کیا ہوگا،
میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، علی کا کیا ہوگا؟ حالانکہ ہمارے نبی کو اللہ نے پہلے دکھایا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ دکھائی جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھڑ سے جدا کیا جانا تھا، اور ہمارے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ اور آخری وقت میں یہ نہیں کہا کہ حسین کا کیا بنے گا، بلکہ فرمایا جبرائیل جا اللہ سے پوچھ کے آ، میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو جبرائیل گئے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے نبی سے کہہ کے آ، تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں خود اللہ تیری امت کی حفاظت کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میرے دل کو سکون ہے، اب مجھے میرے اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اور اس وقت ہمارے نبی نے 2 نصیحتیں کی، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے، ہمارے دلوں میں یہ بات گھر کر جائے۔ ہمارے نبی کی آخری وصیت، ہمارے نبی نے آخری وصیت کی امت کو، الصلاۃ، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، دوسرا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو آج دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگیاں کہاں کھڑی ہیں۔ ہم اس حال میں بوڑھے ہو گئے کہ ہم نے اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، آج وقت ہے ہم سنبھل جائیں، آج وقت ہے ہم توبہ کر لیں، آج وقت ہے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ نہ ہو کل قیامت کے دن ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔